بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الامام ينحض فی رکعتین ناسیا۔ دیکھیں یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو نمازیں ثلاثی اور رباعی ہیں، یعنی مغرب کی ثلاثی 3 رکعتیں ہیں اور ظہر عصر عشاء کی رباعی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 ہیں، تو لہٰذا اسی طرح جو سنت مؤکدہ ہیں یعنی ظہر سے پہلے جو 4 ہیں وہ بھی اس مسئلے میں فرائض کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ملحق ہیں، اور اسی طرح وتر وہ بھی 3 رکعتیں ہیں ملی ہیں۔ تو ان میں یہ مسئلہ پیچھے گزرا تھا کہ رباعی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوگا، رباعی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوگا، اور یہ پیچھے بعد میں کچھ طلباء نے مسئلہ پوچھا تھا، اس کی وضاحت میں نے ادھر کر دی تھی کہ بھئی ہم نے امام کے سلام کے بعد اپنا کاؤنٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ مغرب کی نماز میں ایسے وقت میں آیا کہ 2 رکعتیں نکل گئی ہیں، 1 رکعت جو ہے نا امام کے ساتھ پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب جب امام کے ساتھ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو 1 رکعت کے بعد اب یہ جب کھڑا ہوگا سلام کے بعد تو اس کی دوسری رکعت ہے تو یہ قاعدہ کرے گا، پھر یہ تیسری پڑھنے کے بعد قاعدہ کرے گا، تو کتنے قاعدے ہو گئے؟ 3۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، امام کا قاعدہ آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے قاعدے دیکھنے کہ ہر 2 کے بعد میرا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح ظہر میں آپ آئے، عصر میں آئے، آپ نے 1 رکعت پڑھ لی امام کے ساتھ، 3 رکعتیں آپ کی فوت ہو گئی، تو آپ جب امام کے سلام کے بعد اٹھو گے 1 رکعت پڑھو گے، وہ بھری پڑھنی ہے خالی، وہ میں نے عرض کر دیا ہے، طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 رکعت جب آپ پڑھو گے تو آپ نے قاعدہ کرنا ہے، یہ آپ کا پہلا قاعدہ ہے، وہ ایک آپ امام کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کو آپ نے نہیں اس میں شامل کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری 2 رکعت کے بعد قاعدہ آ رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے یہ واجب ہے رباعی ثلاثی نمازوں میں، چاہے سنت مؤکدہ ہو، سنت مؤکدہ ہو، کوئی بھی نماز ہے، قاعدہ آپ نے 2 رکعت کے بعد کرنا ہے۔ اب اس قاعدے میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ کھڑا ہونے کے بعد امام واپس جائے نہ جائے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 رکعت پڑھانے کے بعد امام کھڑا ہوتا ہے تو اکثر لوگ، چونکہ ہماری عوام تو ایسے ہی ہے، یعنی ہم سارے اللہ معاف فرمائے دین سے بے خبر ہیں، سب اس میں شامل ہیں، مسائل نہیں سیکھتے، پوچھتے نہیں، سیکھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، تو اس میں ہم سب شامل ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب امام دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو سارے شور شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ قاعدہ چلا گیا۔ اب جب یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جب امام بھی اس کو سوچے اور مقتدی بھی اس کو سوچیں کہ یہ جو نیچے والا دڑ ہے، یعنی یہ جو کولے کی ہڈی ہے آپ کے چولہے کے اوپر، یہ جو کولے کی ہڈی ہے جو رکوع میں بینڈ ہو جاتی ہے ایسے، یہ نیچے والا دڑ ہے، اور اس کولے کی ہڈی سے جہاں پر عمومی طور پہ لوگ ناڑا باندھتے ہیں، اس سے اوپر والا دڑ الگ ہے۔ جب آپ کا نیچے والا دڑ سیدھا ہو گیا تو پھر آپ کو بھلے کوئی اللہ اکبر کرتا رہے، آپ کھڑے ہو گئے، بس ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ سہو پھر بھی کرنا ہے، آخر میں سجدہ سہو پھر بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہوا یہ کہ امام کا نیچے والا دڑ سیدھا ہو گیا، کھڑا ہو گیا تھا وہ، اور لوگوں نے اس کو تنبیہ کی اور یہ چلا گیا، واپس قاعدے میں چلا گیا، تو یہاں پر فتاوی قاضی خان میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اس کی نماز باطل ہو گئی۔ کہیں وہ کہتا ہے یہ قیام جو کہ فرض ہے، قعود قاعدہ جو کہ واجب ہے، یہ فرض سے واجب کی طرح چلا گیا، یعنی اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف چلا گیا، لہٰذا اس کی نماز باطل ہو گئی۔ لیکن علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فتاوی قاضی خان میں علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو قاعدہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز باطل ہوتی ہے اگر فرض چھوٹ جائے، تو یہاں فرض چھوٹا تھوڑی ہے، فرض میں تاخیر ہوگی نا، کہ وہ قیام سے قعود کی طرف گیا، اب قاعدہ کرنے کے بعد واپس قیام کی طرف آئے گا نا، تو فرض تو چھوٹا نہیں ہے، فرض میں تاخیر ہوئی ہے، اور تاخیر فرض سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر اول تو اس کو جانا نہیں چاہیے، بھلے لوگ پیچھے سے سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ اکبر کہتے رہے، یہ جب اس کا نیچے والا دڑ سیدھا ہو گیا تو اب کھڑا رہے، اپنی باقی 2 رکعتیں بھی پوری کرے، یا ایک ہے مغرب کی وہ پوری کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو ہر صورت میں واجب ہوگا، اگر یہ واپس بھی چلا جائے تب بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر نہ بھی گیا تو تب بھی کرنا پڑے گا، لیکن نہ جانا بہتر ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے اس مسئلے میں بھی ہم سب شامل ہیں، اس مسئلے میں بھی ہم سب شامل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 6 ملا اور 6 طالب علم اور 6 عام لوگ جب بھی دیکھیں، ہمارے مدارس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مدرسوں میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ نماز ہو رہی ہوتی ہے تو طالب علم بھی اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ اکبر کا موقع نہیں ہے۔ بھئی اس مسئلے کو یاد رکھو، یہ اللہ اکبر کا موقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، امام نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو امام نے کون سا بڑا کام کیا جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں؟ یہ موقع ہے سبحان اللہ۔ کیا سیکھو بھئی؟ سبحان اللہ۔ امام سے غلطی ہو گئی، مقتدی کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ ہر عیب سے اور خطا سے پاک ہے۔ تو امام کو تنبیہ ہو گئی، امام سوچے گا بھئی مجھے مقتدی کہا جا رہا ہے کہ اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ غلطی سے پاک ہے، بھئی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ سوچے گا اپنی غلطی۔ تو یہ ہمارے عرف میں امام جب کھڑا ہوتا ہے یا غلطی کر لیتا ہے تو اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا موقع ہی نہیں ہے، اس نے کون سا بڑا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر تو بڑے کام پہ کہا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے سبحان اللہ کا۔ یہ اس مسئلے میں، یہ اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ سبحان اللہ کا وقت ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کہ اللہ پاک ہے، عیب سے بھی پاک، خطا سے بھی پاک۔ تو یہ مقتدی تنبیہ کر رہا ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ خطا سے پاک ہے، امام کو بتا رہے اب سے خطا ہو گئی۔ امام اگر ہوگا، امام اللہ معاف فرمائے، یہاں پر بھی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، تو امام سوچے گا بھئی مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ خطا سے پاک ہے، تو مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ جب وہ سوچے گا اس کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی۔ تو یہ اللہ اکبر کا موقع نہیں ہے، سبحان اللہ کا موقع ہے۔ اب تو یہاں پر جو حدیث ہے، حضرت عامر الشعبی، امام شعبی بڑے مشہور ہیں، ان کا نام عامر ہے، ان کا نام عامر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھائی کوفہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری رکعت پہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو وہ ہماری طرح تھوڑی تھے، ہم نے پیچھے سے کہا سبحان اللہ، امام صاحب آپ سے کوئی بھول ہو گئی، اللہ بھول سے پاک ہے۔ لیکن وہ بھی ہماری طرح امام نہیں تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں غلطی کر چکا ہوں، تم غلطی نہ کرو۔ اب دوبارہ مجھے قیام سے قعود کی طرف لے جاؤ گے، اماموں کا اختلاف پڑ جائے گا۔ فتاوی قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کہا گا نماز باطل ہو گئی، علامہ ابن الحمام کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوئی، اگرچہ فتاوی قاضی خان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اگر وہ چلا گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن امام اور مقتدی ایسے تھے، کہتے ہم نے سبحان اللہ کہا، حضرت آپ سے بھول ہو گئی، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی سبحان اللہ کہا، بھی مجھ سے تو بھول ہو گئی، تم کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، دونوں کہتے ہم سمجھ گئے دونوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس موقع پہ نہیں ہے سبحان اللہ، اس پہ دیکھیں اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ دو تاکہ اس کو پتہ چلے میں آگے سے اس کو تنبیہ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، دستک دی بار سے آواز، حضور نے اندر سے نماز کے دوران سبحان اللہ کہہ دیا، اپنے نماز میں ہونے کی ان کو خبر دے دی، اپنے نماز میں ہونے کی ان کو خبر دے دی۔ تو سبحان اللہ صرف اس موقع پہ نہیں ہے، یعنی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اپنے نماز میں ہونے کا دوسرے کو اطلاع دینے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ بھئی میں نماز میں ہوں، سبحان اللہ کہہ دے گا، اگر بار والا سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ اس نے اطلاع دے دی کہ میں نماز میں ہوں۔ آگے سے کوئی گزر رہا ہے سبحان اللہ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں آگے سے گزر رہا ہوں، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ موقع ہے اللہ اکبر کا نہیں ہے، سبحان اللہ کا ہے۔ دوسرا خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو پھر نہ بیٹھے، بھلے مقتدی سبحان اللہ کرتے رہیں۔ اور اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر سب کو مسئلہ آ جائے تو اگر ایسا ہو کہ وہ جو مرضی کہے تو امام کو چاہیے کہ ان کو تنبیہ کر دے۔ لیکن دیکھیں یہ ذمہ داری پھر وہی عرض کر رہا ہوں، یہ اماموں کی ذمہ داری ہے، جو مساجد کے امام ہیں وہ اپنے مقتدیوں کو یہ مسئلے سمجھائیں۔ یہ نہیں ہے نماز کا وقت آ گیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، چلو تو اپنے کار، چلو تو اپنے کار۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسائل ان کو سمجھائے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک مسئلے پہ ایک ایک ہفتہ لگائے۔ 5 سال میں تو سارے مقتدی سمجھ جائیں گے نا، وہ مقتدی بھی ادھے پچدے، یعنی آدھے سے زیادہ مولوی بن جائیں گے، ان سارے مسائل کو سمجھ جائیں گے۔ تو اب مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ قاعدہ سے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے یا کوئی اور غلطی کرے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور اگر امام کھڑا ہو گیا اور پھر بھی لوگ اس کو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو امام ان کو کہے سبحان اللہ بھی تم غلطی نہ کرو۔
یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔